ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک دیہات میں دو تاجر اپنا سامان بیچنے کے لیے لے کر آئے۔ وہ ہاتھ سے بنے برتن اور زیور بیچتے تھے۔ دونوں کے پاس ایک ہی طرح کا سامان تھا، تو وہ سوچنے لگے کہ کیسے وہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی طرح کا مال بیچیں گے۔ وہ کوئی آئیڈیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ملاح ان کو ایک ترکیب بتاتا ہے کہ آپ دونوں شہر کو آدھا آدھا تقسیم کر لیں۔ ایک تاجر آدھے حصے کی طرف جائے اور دوسرا تاجر دوسرے حصے کی طرف۔ جب ایک تاجر اپنا چکر لگا آئے تو وہ دوسرے حصے کی طرف نکل جائے اور دوسرا تاجر پہلے والے حصے کی طرف بڑھ جائے۔ تاجروں کو یہ ترکیب بہت پسند آتی ہے اور وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اب وہ آواز لگاتے ہوئے گزر رہے تھے۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک چھوٹی بچی نے تاجر کی آواز سنی تو وہ بھاگی بھاگی اندر گئی اور اپنی دادی کے پاس کہا کہ مجھے بریسلیٹ چاہیے، آپ مجھے دلوا دیں۔ دادی کہتی ہے ہم بہت غریب ہیں، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہم وہ بریسلیٹ نہیں خرید پائیں گے۔ بچی مایوس ہو جاتی ہے۔ دادی دیکھ کر ارد گرد نظر دوڑاتی ہے تو کہتی ہے کہ ہمارے پاس صرف یہ ایک کالی بھدی سی پلیٹ ہے، شاید اس کے بدلے میں وہ ہمیں بریسلیٹ دے دیں۔ جلد ہی پہلا تاجر وہاں سے گزرتا ہے تو بچی اس کو بلاتی ہے اور بتاتی ہے کہ مجھے ایک بریسلیٹ چاہیے۔ بچی کے پیوند لگے کپڑے دیکھ کر تاجر اس کا مذاق اڑاتا ہے، لیکن بچی کے اصرار اور دادی کے بتانے پر کہ آپ اندر آ کر وہ پلیٹ دیکھ لیں، اگر مناسب لگے تو بریسلیٹ دے دیجیے گا۔ تاجر گھر کے اندر جا کر گھر کی حالت دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے کہ یہ بدلے میں مجھے کیا دے سکتے ہیں۔ دادی وہ پلیٹ تاجر کو دکھاتی ہے، جس کو دیکھ کر وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ یہ کالی اور بھدی چیز کا میں کیا کروں گا؟ لیکن جیسے ہی وہ اس کو رگڑتا ہے وہ دنگ رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ پلیٹ تو سونے کی ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ چمک رہی ہوتی ہے۔ اب تاجر کے دل میں لالچ آ جاتی ہے کہ میں ان سے یہ مفت میں لے لوں گا، اور وہ انکار کر دیتا ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اور یہ ایک فضول سی چیز ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ وہ بچی کا دل ٹوٹنے کا بھی نہیں سوچتا اور چلا جاتا ہے۔ اب وہاں پہلا تاجر دوسرے حصے کی طرف چلا جاتا ہے اور دوسرا تاجر اس حصے کی طرف آتا ہے جہاں وہ بچی اور اس کی دادی رہتے ہیں۔ وہ اداس بچی کو دیکھ کر اس سے پوچھتا ہے کہ کیا کچھ خریدو گی؟ بچی کہتی ہے کہ میرے پاس خریدنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تاجر کہتا ہے کہ کچھ تو ہوگا جو آپ مجھے دے دو اور مجھ سے کچھ بھی لے لو۔ یہ والا تاجر سچے اور فراخ دل کا مالک تھا۔ وہ پہلے ہی ارادہ کر چکا تھا کہ وہ بچی کو جو بھی اس کو چاہیے دے دے گا، لیکن بچی کو برا نہ لگے اس لیے وہ گھر کے اندر گیا اور دادی نے اس کو وہ پلیٹ دکھائی۔ دادی کے پلیٹ دکھانے پر وہ اس کا اچھی طرح سے جائزہ لیتا ہے اور جب وہ اس کو جھاڑتا ہے، صاف کرتا ہے، وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ تو ایک سونے کی پلیٹ ہے۔ وہ دادی کو فوراً بتاتا ہے کہ یہ تو سونے کی ہے اور یہ بہت ہی قیمتی ہے، میرے پاس اس کو خریدنے کی طاقت نہیں ہے۔ دادی کہتی ہے کہ میں بوڑھی عورت ہوں، مجھے پیسوں کی سمجھ نہیں ہے، مجھے صرف ایک بریسلیٹ چاہیے۔ تاجر کہتا ہے اس پلیٹ سے آپ ہزاروں بریسلیٹ خرید سکتی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ آپ میرا سارا سامان اس پلیٹ کے بدلے رکھ لیں اور سارے سکے بھی لے لیں، لیکن مجھے صرف 8 سکے چاہیے تاکہ میں دریا عبور کر سکوں، اور ترازو بھی چاہیے تاکہ میں پلیٹ کو چھپا سکوں۔ دادی اور پوتی دونوں بہت خوش ہوتی ہیں، ان کے پاس بہت سارا سامان آ جاتا ہے اور بچی کو خوبصورت زیور مل جاتا ہے۔ تاجر اپنی واپسی کی راہ لیتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اب اس کی زندگی بدلنے والی ہوتی ہے۔ پہلا تاجر دوبارہ اس طرف آ رہا ہوتا ہے اور وہ بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو علم نہیں تھا کہ اس کی لالچ نے اس کا خواب چکنا چور کر دیا ہے۔ دادی اور بچی کو باہر کھڑے دیکھ کر وہ سوچتا ہے کہ وہ میرا ہی انتظار کر رہی ہے۔ وہ بچی کو کہتا ہے کہ وہ تم سونے کی پلیٹ دے دو کیونکہ اس کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں، لیکن بچی کے بتانے پر کہ انہوں نے وہ پلیٹ ایک تاجر کو بیچ دی ہے اور اس تاجر نے اپنا سارا سامان بدلے میں انہیں دے دیا ہے۔
پہلا تاجر دریا کی طرف بھاگتا ہے لیکن دوسرا تاجر دریا عبور کر چکا ہوتا ہے۔ پہلے تاجر کو اپنی لالچ کی وجہ سے کچھ نہیں ملا جبکہ دوسرے تاجر کو اپنی فراخ دلی کی وجہ سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ ایمانداری کاروبار کا پہلا اصول ہوتا ہے۔